हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम। जो हमारे साथ दोस्त कनेक्टेड हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे और हमारी एक फैमिली जो है हमारे दोस्त और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ तो प्लीज़ शेयर करें जो सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर वीडियो का टाइटल है 1975 शेख अब्दुल्ला स्लैम्स पाकिस्तान फ्रॉम लाल चौक। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज वो दुहाई देते हैं दुनिया को कि रेजोल्यूशनों की खिलाफ वर्जी हो रही है। आज वो यूनाइटेड नेशंस को भेजता है अपनी चिट्ठियां कि अब्दुल्ला और इंदिरा रेजोल्यूशनों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। किन रेजोल्यूशनों का नाम लेते हैं? क्या वही रेजोल्यूशन जिनको कल ही उसने रद्दी कागज के टुकड़ों से पुकारा? क्या वो बात सही थी या ये बात सही? आप कश्मीर के लोगों के हक खुद राज्य के लिए तड़प रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो 15 लाख कश्मीरी तुम्हारे दस्त इख्तियार में हैं, आपने उनको हक खुद राज्यत दे दिया? क्या आपने उनको ये आजादी दी कि वो अपनी किस्मत जिस तरह चाहे बनाए? आप तो दुनिया को दुहाई दे रहे हैं, आप हिंदुस्तान को गालियां दे रहे हैं, लेकिन घर की सूरत तो क्या है आपकी? मैं तभी मानता कि तुम एक ईमानदार इंसान हो, मैं तभी मानता कि तुम्हारा कौल और फेल एक है, जब तुम 15 लाख हमारे भाइयों को वो हक देते कि वो इज्जत, आबरू और आजादी के साथ वहां जिंदगी बसर करते। तब मैं समझता कि हां, पाकिस्तान जो कहता है वो करके दिखाता है। नहीं, ये बात नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें कश्मीर के लोगों की जरूरत नहीं है, तुम्हें कश्मीर के जंगलों की जरूरत है, तुम्हें कश्मीर के पानी की जरूरत है, तुम्हें कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं की जरूरत है। तुम उसी तरह कश्मीर के साथ सलूक करना चाहते हो जिस तरह माजी में और लोगों ने उसके साथ सलूक किया और उसको अपना ऐश गाह समझा और कश्मीरियों को वो ऐश अशरत का सामान समझा। तुम भी वही समझोगे। हमने ये जख्म खाए हैं, हम दोस्त और दुश्मन को पहचानते हैं, हम जानते हैं कि किसकी क्या नीयत है। आप बड़े से दुहाइयां दे दुनिया को, हम जानते हैं ये तुम लोग हो जिन्होंने हमें आज 27 साल से मुसीबत में डाला। तुम हमला न करते, तुम कबायलियों को न बेचते, तुम यहां मुसीबत न डालते, तुम हमारे भाइयों का कत्लेआम यहां न करते। तुमने एक सिख को कत्ल नहीं किया, तुमने इस समझते नहीं। हम उस इस्लाम को समझते हैं जिसने मजलूमों को पनाह दी, जिसने गिरे हुओं को थामा, जिसने कभी भी इंसानियत को कत्ल नहीं किया बल्कि इंसानियत का झंडा बुलंद किया। तुम लोग ये न करते तो शायद सूरत दूसरी थी। क्या कहा था हमें? क्यों तुमने कबायली भेजे? क्यों तुमने तलवार के साथ हमें खत्म करना चाहा? शर्मानी की रूह भी पुकार रही है हमें। मास्टर अब्दुल अजीज जो हमारा ये एक बहुत बड़ा कारकुन मुजफ्फराबाद का था, उसकी रूह आत्मा भी हमें पुकार रही है। क्यों तुमने उसको खून के घाट उतारा? क्यों तुमने उसका कत्लेआम किया बारामुल्ला में और मुजफ्फराबाद में? इसलिए ना कि अब्दुल अजीज ने वहां हिंदू और सिख औरतों को अपने घर में पनाह दी थी।
اور یہ کہا تھا کہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے قتل کرنے کی اس طرح، یہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، یہ بھی تمہاری مائیں ہیں، میں نے اگر ان کو پناہ دی میں نے گناہ کیا کیا؟ تم نے پاکستان بنانا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، محض اس گناہ پر اس کو گولیوں سے چھلنی بنایا گیا۔ اگر تم یہ حرکتیں نہ کرتے نقشہ شاید کچھ اور ہوتا، تم نے ایسی حرکتیں کی اور بازی ہار گئے۔ باقی اس وقت ہم تو اس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح سے اپنی قوم کو قتل ہونے کی اجازت نہ دیتے، ہم نے مقابلہ کیا۔ ہمارے پاس ہندوستان کی فوج نہیں تھی، ہمارے پاس خود اپنی یہاں ریاست کی فوج نہیں تھی، لیکن ایک عزم تھا، ایک ارادہ تھا۔ وہ ارادہ آج اس وقت ہم نے نہیں کیا تھا 47 میں، وہ 31 میں عزم کیا تھا۔ ہم کسی بھی شخص کو ہم اپنی تقدیر کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ کوئی بھی ہو۔ تمہارے نمائندے ہمارے پاس آئے، ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تو کوئی جھگڑا نہیں، پاکستان اور ہندوستان تم لوگوں نے بنایا، ہم یہاں سوچیں گے اب ہمیں پاکستان میں جانے سے فائدہ ہوگا یا ہندوستان میں رہنے سے فائدہ ہوگا یا آزاد رہنے سے فائدہ ہوگا۔ یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، یہ فیصلہ کرنا یہاں کے ہندو سکھوں مسلمانوں کا کام ہے، اسی کو حق خود ارادیت کہتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ تم جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کو تمہیں قبول کرنا چاہیے، جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کو ہندوستان کو قبول کرنا ہوگا، جو ہمارا فیصلہ ہوگا دنیا کو قبول کرنا ہوگا۔ تم نے کہا نہیں، تم نے کہا نہیں، تمہاری تقدیر کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ آپ کو کس نے وہ مختار نامہ دیا تھا؟ ہم نے تو نہیں دیا تھا مختار نامہ، تم ہماری تقدیر کا فیصلہ کرو۔ ہم تو 31 سے لڑتے رہے ہیں کہ اپنی تقدیر کے مالک ہم خود بنے، تم کیسے ہماری تقدیر کا فیصلہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا بہرحال ہم نے کیا، اور اگر تم نہیں مانتے ہو پھر ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ میں نے کہا اگر تم نے وہ طریقہ اختیار کیا تو ہماری لاشیں ہوں گی، پھر تمہیں آنے دیں گے اپنے وطن میں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے قبائلی بھیجے، انہوں نے تلوار کے زور سے ہمیں اپنا غلام بنانا چاہا، ہم نے اسے انکار کیا۔ ہم نے عزم کیا کہ ہم جانے دیں گے لیکن کبھی بھی اس پوزیشن کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم نے امداد طلب کی، ہم نے مدد مانگی، آخر ہم نے اپنی عزت کو بچانا تھا۔ اس وقت ہندوستان سامنے آیا، اس نے ہمارے ان قدروں سے اتفاق کیا، ان مقاصد سے اتفاق کیا جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے، اور ہمارے اس حق کو پوری طرح سے تسلیم کیا کہ ملک کی تقدیر جو ہے وہ یہاں کے ہی لوگ بنا سکتے ہیں، جو بھی ان کی مرضی ہو۔ چنانچہ وہی ہمارا ان کے ساتھ سمبند ہوا اسی لال چوک میں۔ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، ہندوستان کا مایناز سپوت اور لیڈر جواہر لال یہاں آیا، اس نے اپنا ہاتھ ہندوستان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ ویڈیو تو ہی ختم، واللہ علم یہ جو باتیں اس نے کی ہیں وہ اسی بندے کی ہیں، شیخ عبداللہ۔ تو یہ تو بات اٹل ہے کہ پاکستان کی طرف سے پہلا حملہ ہوا تھا، چاہے وہ قبائلیوں نے کیا چاہے اس میں ہماری اپنی آرمی تھی، پاکستان نے حملہ کیا تھا۔ تو بات سب سے مین پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کو نہ کوئی کشمیر سے کوئی درد تھا، نہ کوئی پاکستان کو کشمیر کے لوگوں سے کوئی ہمدردی تھی، نہ کوئی مسلمانیت کا احترام تھا، نہ کوئی انسانیت کا احترام تھا۔ اگر احترام تھا تو پانیوں کا احترام تھا، وہ جس طرح بات کر رہے تھے، اگر احترام تھا تو ادھر کی فضاؤں کا احترام تھا، ادھر کی فضاؤں کا لالچ تھا، پانیوں کا لالچ تھا، اور ادھر کی سرزمین کا لالچ تھا جس میں خزانے چھپے ہوئے تھے، جس سے پاکستان کو پانی آ رہا تھا۔ اور پاکستان کو حقیقت بات ہے کوئی کشمیریوں سے غرض جموں کشمیر سے یا آزاد کشمیر سے پاکستان کا کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا لالچ ہے
کہ پاکستان کا جو یار سارا میری ٹوٹل بات- پانی آتا میری ہے بات سنیے وہ آپ۔ آزاد اور جموں کشمیر سے ہو بھائی کر آتا گلزار، ہے. ایک منٹ یہ اس لیے ہمارے بھائی قائد گلزار، نے آپ بات بولا کرنے دیں گے تھا سر۔ ہماری شاہ رگ ہے بھائی جموں آپ کشمیر اور آزاد آپ نے کشمیر ہماری ویڈیو- شاہ رگ ہے. بھائی اس کی میرے بھائی عام عوام کا درد آپ نے ہوتا. ویڈیو دیکھی ہے، آپ نے ویڈیو غور مجھے سے تو دیکھا کمنٹ ہے۔ کر لینا بیچ میں بولتے رہے، اس کے بعد آپ بول لینا چاہے چل بولیں آپ. اچھا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، ویڈیو کا وہ ایک کلپ بار بار آتا جا رہا ہے اور آواز بدل بدل کر آ رہی ہے، مطلب کہ آڈیو چل رہی ہے لیکن ویڈیو ہمیں- بار بار وہی آ رہی ہے. ہمیں- اس سے بات ثابت ہوتی ہے میرے بھائی کہ یہ ڈبلنگ کی گئی ہے. سمجھ میں آئی بات کچھ اور ہو رہی ہے، اس کو آواز دے کر کچھ اور رنگ دیا جا رہا ہے. جہاں تک آ گئی اس بھائی صاحب کی بات شیخ عبداللہ، ہاں کہ انہوں نے پاکستانیوں نے قبائلی بھیجے. اچھا یار ایک بات سمجھا، ہم نے پہلے شعیب بھائی کی ایک ویڈیو پر ریئیکشن دیا، اس میں اس بھائی نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم سوچیں گے، ہاں ہو سکتا ہے ہم پاکستان کا ساتھ دیں کیونکہ جواہر لال نہرو کو ہم نے یہاں سے تھپڑ مار کر نکالا تھا. اچھا اب یہ پوائنٹ آتا ہے جب پاکستان کو پتا ہے کہ یہ ہماری فیور میں آ رہے ہیں، اگر ہماری فیور میں نہیں ہے تو انڈیا کے ساتھ تو نہیں نہ جا رہے، تو پاکستان کو کیا ضرورت ہے قبائلی بھیجنے کی؟ عقل تو استعمال یہ کرو. بہت ایک بڑا منٹ یار، سوال ہے ایک منٹ. اسد بھائی کہ ایک منٹ پاکستان مجھے کو بات کیا کرنے دو ضرورت یار. پڑی کہ انہوں نے قبائلیوں کو بھیجا جموں میں کشمیر وہی کی بات طرف. سمجھا رہا ہوں سر آپ کو، پاکستان کو کیا ضرورت تھی قبائلی بھیجنے کی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ پاکستان نے نہیں بھیجے میرے بھائی، یہ اس نے بھیجے، اس کی تکلیف ہے جسے منہ پر تھپڑ مارے گا میرے بھائی. آج انڈیا جو افغانستان میں کر رہا ہے نا میرے بھائی، سیم ٹو سیم یہ وہی سٹوری ہے. میں سمجھاتا کیا ہوں تمہاری یار، سوچ ایک ہے؟ لاجک میں دیتا ہوں تجھے. ایک جواہر بندہ لال نہرو نے یار، بولا ایک کہ بات ادھر سن. قبائلی آپ میری بات بھیجے. سن یار یار، کیا ایک بات منٹ، کر ایک رہے ہو منٹ، یار، میری تمہیں تو بات کوئی سن لے یار. آپ کا ایسے پلڑا بات بھاری- کر دیتے ہو نا کہ میں اس کا مثال سر دیتا ہوں ہوتا یار، ہے آپ کا پلڑا بھاری ہے، آپ الیکشن جیت رہے ہیں، آپ کا پلڑا بھاری ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے دھاندلی کرنے کی؟ دھاندلی تو میں کروں گا نا، جسے خطرہ ہے کہ میں ہار جاؤں گا، میں دھاندلی کروں گا کہ آپ دھاندلی کریں گے. بھائی آپ یہ سیاست ہے. کو لالچ تھا، میری بھائی آپ کو یہ لالچ تھا، سیاست پاکستان ہے. کو لالچ تھا، اور جموں میرے کشمیر بھائی ہمیں گلزار، یہ سیاست ہے. ان یہ قبائلیوں کو پہلے دن سے بھیجیں چل گے. رہی ہے. اپنے میں دم نہیں تھا، اپنے میں دم نہیں تھا، ایسی انہوں کے لیے بات نہیں قبائلیوں ہے کو میرے بھیجا. بھائی. یار میری اس بات کے سن. بعد اس کے راجا نے انڈیا کو کال کی یار کہ ہمیں ان سے بچایا ان جائے. کے پروپوگنڈے کے مطابق بالکل ویسا ہی ہوا. میں آپ کو یہ سمجھانے کی پراپوگنڈا بات- نہیں ہو، یہ سیم ہسٹری یہ پڑھ کر وہ- دیکھنا. یہ یہ ایسی حرکت پاکستانیوں نے نہ کی ہو. سیک تھا میرے بھائی، ان تھپڑوں کا سیک تھا جو جواہر لال نہرو کے گانوں پر لگایا گیا میرے بھائی. اور یہ کشمیری لوگوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آئے. سمجھ میں آتی ہے؟ یہ وہ تھپڑ تھے جو انہوں نے بہت ڈپلومیٹک طریقے سے اس کا ریٹرن لیا، اور اس کے ریٹرن میں خرے کتنی ہزاروں لاشیں گرائی میرے اچھا بھائی. ایک چیز اور بہت میں نے نوٹ کیا ہے، انڈیا جو ہے نا واقع میں ایک بہت ہیوی ڈپلومیٹک کنٹری ہاں اور جی. ڈیموکریسی ہے اس کی، کہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے کشمیر سے 370 ختم کیا، پاکستان نے کچھ بھی نہیں کر سکا. پاکستان پہلے 1971 میں کیا ہوا، پاکستان سے سائن کروایا، 93,000 سرنڈر کیا ہمارے فوجیوں نے. اس کے بدلے میں ہم نے سائن کر کے دیا کہ یہ اب دو طرفہ ہمارا رہ گیا ہے، مطلب صرف ہم پاکستان اور انڈیا مل کر فیصلہ کر، کوئی تیسری طاقت ادھر اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، نہ یو این او نہ OIC کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ پہلی چال ان کی ادھر ہی کامیاب ہوگی. چال تھی یا جو بھی تھا، ان کی سوچ اچھی تھی یا جو بھی تھا، لیکن وہ کامیاب ہوئے. لیکن ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، وہ مائنڈ کے ساتھ چل رہے تھے، دماغ استعمال کر رہے تھے. کہ ہم نے آنے والے وقت میں یہ کرنا ہے. پاکستانوں کے سارے جو پولیٹیشین ہیں سمیت پاکستان کی آرمی سارے ڈفر ڈنگر ہیں. آج دیکھیں انہوں نے ختم کی 370، کیا کر لیا ہم نے؟ کیونکہ ہم پہلے سائن کر چکے تھے کہ ہم یہ ہے ہی ہمارا دو طرفہ معاملہ. کوئی ریفرینڈم کی بات کرتا ہے تو ریفرینڈم میں بھی وہ جھوٹے پاکستان پڑ جاتے ہیں. ریفرینڈم کی شک یہی ہے کہ پاکستان ساری فوجیں انخلا کرے گا، کیونکہ پاکستان نے پہلے اتاری تھی فوجیں. ہر لحاظ سے پاکستان مار کھا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جذبات زیادہ ہیں، ہوش تھوڑی ہے. لیکن انڈیا کے لوگوں کے اندر جذبات کم ہے، ہوش زیادہ ہے. وہ ہوش سے کام لیتے ہیں. وہ وہ آنے والے وقت کا سوچتے ہیں. ہم آنے والے وقت کا سوچتے نہیں ہیں.
हम ऐसे तीर चला देते हैं हवा में और उसका खमियाजा बाद में हमें भुगतना पड़ता है। भाई वो होश से सोचते हैं ना, तो ये हाँ बात है जी। ना कि मोदी साहब उधर जम्मू कश्मीर में नहीं कि वो गन की पॉइंट पर उनके कश्मीर ले, उधर उन्होंने डेवलपमेंट से, किया, हाँ तरीके जी। से मैं उनका आपको- दिल जीता है। मैंने गन आपकी पॉइंट बात- पर यार कोई मेरी- भी किसी का दिल नहीं जीत आपकी सकता। बात मेरे उन्होंने दिल को लग फैसिलिटी गई दी यार। है उधर यार आपकी बात मेरे दिल को लग गई, मैं मान गया इस बात को कि उन्होंने गन पॉइंट पर नहीं की। वो ऐसी गन पॉइंट थी जो कैमरे में नहीं आई, समझ में आई मैं? वो ऐसी गन पॉइंट थी कि जो कैमरे में नहीं आई, वो ऐसी गन पॉइंट थी जो वहां के लोगों के दिल में नहीं दिमाग में उतरी। कैसे कि जिंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे ना, समझ में आता है? ये भाई अब मैं आपकी यहाँ सोच पर- हो सकती है, मैं असद भाई यहाँ आपसे पर इत्तेफाक बात नहीं कंप्लीट करता करूंगा। कि आप क्या बोलते हैं उन्होंने क्या ये नहीं बोलते। सोचा कि अगर आप जिंदा रहेंगे एक तो जो प्रोटेस्ट हमारे करेंगे यहाँ ना इधर मेरे पाकिस्तानी सोचते हैं कि जो हम जम्मू मैं कश्मीर ऐसा लेंगे सोचता वो नहीं हूँ, कभी ऐसा भी मेरे नहीं भाई ले- वजूद में है, वजूद में ऐसे लोग अभी तक भी उस खित्ते में मौजूद है भाई मेरे इस- भाई। भाई वो चिराग इस बात लेकर पर- ढूंढने पड़ेंगे भाई आपको। मेरी तो बात सुने असद भाई, ऐसी सोच चिराग आप लेकर रखना। ढूंढने की जरूरत नहीं तो- मेरे भाई, मुझे इजाजत दें, मुझे वीजा लेकर दें जम्मू कश्मीर का, मैं तुम्हें ढूंढ कर दिखाता हूँ। ढूंढने की जरूरत नहीं भाई पड़ेगी एक मेरे ने भाई। मैसेज भेजा था कि ढूंढने आप की तारों जरूरत तारों नहीं के नीचे पड़ेगी। से आ जाएं, तो चले जाएं आप उधर से तारों के नीचे से। तो भाई मैं उधर कोई बाटे दहशतगर्द बा- थोड़ी बाटे हूँ। खुले हैं भाई। मेरे भाई मैं कोई दहशतगर्द थोड़ी हूँ, तारों के तो नीचे से ये जो ऊपर पाकिस्तानी सवाल इधर करूंगा। इधर से जाते हैं, जो हम भेजते हैं हमारे उलमा हम नहीं, जहाज के मेरे नाम पर भाई भेजते यहाँ से हैं, कोई वो नहीं भी जाता। चले जाते मेरी हैं। बात सुन यार, वो चंद लोग हैं जो दीन और तालीम को बिल्कुल नहीं जानते। वो वर्ग लाए गए ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपना ही नहीं पता होता कि हम किस राह पर चल रहे हैं मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह।